جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اسد بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ وسیم بھائی بول رہے ہیں؟ جی وسیم بھائی بول رہا ہوں سر۔ جی فرمائیے۔ جی الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ۔ واقعہ سے تھوڑی سی بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں فرمائیے نا، کیا بول رہے ہیں؟ اصل میں پوچھنا یہ تھا کہ مفتی نعمانی صاحب کا دارالعلوم دیوبند کے ایک اعتراض چلایا جا رہا ہے جو حضرت ایمان صاحب کے اوپر ہے، جو بھوپال اجتماع میں انہوں نے بات چیت کی تھی اس کے اوپر، تو کیا معاملہ تھا حضرت، تھوڑا جاننا تھا مجھے۔ اگر آپ کے پاس آپ تک یہ بات پہنچی ہو تو۔ اصل میں ایک بات سمجھنا چاہیے نا کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ مولانا سعد صاحب ہوں یا مفتی نعمانی صاحب مدد العالی ہوں، دونوں کی حیثیت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ دونوں اکابرین امت ہیں اور جید علماء میں سے ہیں، اور عالمی اعتبار سے حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ہماری کیا بساط کہ ہم کچھ کہیں، لیکن عوام الناس میں چونکہ بے چینی پھیل گئی ہے اور کچھ غلط مفہوم اس کا نکالا جا رہا ہے اور لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے، تو کچھ باتیں جو ہم کو سمجھ میں آئی وہ عرض کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑے علماء میں یہ اختلاف آج کا نہیں ہے، بلکہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ میں ایک باب باندھا ہے کہ علماء کے اختلاف کے بارے میں، اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ آج کا اختلاف نہیں ہے، نہ 100 سال پہلے کا اختلاف ہے، خیر القرون کا اختلاف ہے۔ اور اس میں مثال دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر کے نکلے کہ لوگوں کو سنا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے نکلے کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور انہوں نے جب سنا تو ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، دونوں ہاتھ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرین کے بل زمین پہ گر گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچو کہ نبی کی حدیث، نبی کی اجازت سے لے کر کے ابو ہریرہ نکلے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبری سنا دیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے روک دیا۔ آج کے زمانے میں ایسا ہو جائے تو سوچ لیجئے کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے یہ جب ان کے پاس گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمومیت کے ساتھ یہ باتیں چلا دی جائیں تو پھر لوگ تو بے پرواہ ہو جائیں گے۔ آواز کٹ رہی ہے، جی آواز کٹ رہی ہے۔ اچھا ابھی آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بہت ساری مثالیں دی اور یہ سمجھایا کہ بھئی ایسا اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کو اس سے تھوڑا اور آگے لے جائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو امام اعظم کہا ہے نا، اور بہت سارے ان کی جو ہے توصیفات جو ہے کتابوں میں ذکر ہے، لیکن ایک بڑا مجمع ہے جو ان کی مخالفت کرتا رہا، آج تک کر رہا ہے نا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ ان کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا نہیں صرف 3 حدیثیں جانتے تھے، ہے نا۔ اچھا یہ تو آج کی بات ہو گئی۔ اس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں کون؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف جو ہے، مصنف ابن شیبہ، ابی شیبہ جن کو کہتے ہیں نا، رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو کتاب لکھی 23 جلدیں اس کی شائع ہوئی ابھی سعودی عرب میں اور مکہ مدینہ کی لائبریری میں ہے، جس میں آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث کی تخریج بھی کی ہے انہوں نے، اور بہت سارا اس کے بارے میں۔ تو مصنف ابن شیبہ میں ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا رد ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رد، سمجھے، اور 125 مسائل لائے اور کہا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کتنا؟
125 है ना। तो ये इख्तिलाफात का नहीं है। अच्छा, उसके जवाब में अपने कौसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग है, 100-2 साल पहले के, तुर्की के, मसरी थे लेकिन तुर्क में मुकीम थे उस्मानिया खिलाफत में। उन्होंने किताब लिखी इनाया करके, उसके जवाब में किताब लिखी। उसमें बताया कि फ़िक़्ह हनफिया के लगभग 12 लाख मसाइल हैं। कितने मसाइल हैं? 12 लाख, 11,75,000 कुछ उन्होंने गिनती बताई एक एक की, समझे, अभी मुझे याद नहीं है। और उसमें से अभी शैबा रहमतुल्लाह अलैह को 125 मसला ऐसा मिला जो किताब सुन्नत के खिलाफ उनके मुताबिक है ना। तो एवरेज कितना हुआ? 0 कुछ %। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, बहुत छोटी सी बात। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि इसमें से बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो फ़िक़्ह हनफिया हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के है ही नहीं, लोगों ने मंसूब कर दिया और लोगों ने इतराज करा दिया, यानी लोगों ने कान भर दिया, उन्होंने लिख भी दिया। जी। और उसके बाद उन्होंने निशानदेही की कि ये हमारा मसला नहीं है। उसके बाद उन्होंने किताब में करीब 200 सफ़हात की किताब है उनकी इस बारे में। जी। तो उसके बाद उन्होंने जो और एतराज़ात बच गए थे कि ये किताब सुन्नत के खिलाफ है, तो उसके दलाइल पेश किए। तो ये इल्मी इख्तिलाफात होते रहते हैं। उसके बाद आगे आपको बताएं, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा वाक़या है कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हज या उम्रा के लिए सफ़र पे गए मक्का मदीना। तो जब मदीना पहुंचे तो इमाम जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपके नवासों के आल में से थे, आले बैत में से थे, उनको लोगों ने इतना चढ़ाया था, इतना कान भरा था कि उन्होंने जब इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो कहा, ओहो, तुम ही हो जो मेरे नाना के हदीस के खिलाफ फतवा देते हो। बाज़ाब्ते किताबों में है ये। तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि मामला क्या है। तो उन्होंने कहा कि हजरत, हम तो आपके मेहमान हैं। इस तरह से जो भी बातें की, पहले तो बात कर लेते, बैठते, सलाम दुआ हो जाता। इस तरह से उन्होंने पहले ज़हन बनाया, उसके बाद बैठे और उन्होंने 2-3 मिसालें दी। कहे कि हजरत, अगर मैं अपनी राय को मुकद्दम करता तो आप बताएं कि यानी कमज़ोर कौन है, औरत कमज़ोर है या मर्द कमज़ोर है? तो उन्होंने कहा कि औरत कमज़ोर है। तो बोले, अगर मैं अपनी राय पे फतवा देता तो मैं फतवा देता कि वरासत में औरत को ज़्यादा मिले। जी। तो ये 2-3 मिसालें, जब यानी इंटरेक्शन जब आपस में मेल जोल होता है तो बहुत सारी बदगुमानियाँ दूर हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह ने उनको गले से लगाया, बहुत इकराम किया। तो ये सारी बातें चली आ रही, अच्छा, कभी रुकी नहीं है, समझे। तो ऐसी हालत में आम साथियों क्या करना चाहिए अभी? हाँ, ये तो हो गया। चलिए एक बात, ये दूसरी बात है। तो थोड़ा सा और मैं कह दूं कि देखिए, ये जो मसला हुआ है, जो आपका भोपाल का इज्तिमा हुआ, तो इससे शुराई बहुत बुरे तरह से जल भुन गए, समझे। इनको पता नहीं क्या बेचारों को है। हम तो अपना काम अपने एतबार से कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हम लोग को, यानी कि ये पता नहीं क्या इनकी मजलिसें होती है, इनको फीडिंग की जाती है, क्या समझाया जाता है कि हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। और ख़ास करके मौलाना साद साहब मददुल्लाह आली की ज़ात को मजरूह करने की कोशिश करते रहते हैं। तो जब से भोपाल का इज्तिमा हुआ ना, तो तब से जो है ये लोग कोशिश में लगे हुए थे और बहुत सारी बातें हम लोग को पता चल रही थी और उसकी ऑडियो वीडियोस तहरीरात चल रही थी कि मुफ्ती मौलाना साद साहब के खिलाफ नया फतवा आएगा, फलाना फलाना फलाना, इस तरह से कहा, उस तरह से कहा। तो हम लोग उतना केयर नहीं कर रहे थे, बल्कि देखा जाएगा जब कुछ होगा तो, यानी कि इस तरह से कि इनका तो काम ही यही है। लेकिन ये यहाँ पर यही है कि जो मुफ्ती नौमानी साहब मददुल्लाह आली के आसपास जो लोग रहते हैं या जो उनसे जो मुताल्लिक हैं, दूर दूर से उनको फ़ोन करते, खतूत लिखते, फिर वो एक मजमा है जो उनको जो है कान भरते रहता है कि भाई ये मौलाना साहब नहीं था, मौलाना साहब नहीं था। वो बेचारे मशगूल आदमी हैं, मुहतमिम हैं, एहतमाम का काम है, सारा पूरा दुनिया का नज़र वहाँ दारुल देवबंद पर है, तरह तरह का वहाँ मसाइल है। अब वो सबका बयान बैठ के सुनते तो नहीं रहेंगे, जो लोग बता रहे हैं तो सुन रहे। जैसे आपको सुने होंगे मुफ्ती ज़रवली खान साहब
کبھی مفتی مولانا طارق جمیل صاحب کو کافر تک کہہ دیے، ریکارڈنگ موجود ہے نا؟ جو لوگ ان کو جو کان بھرتے تھے بتا دیتے تھے، بعد میں جب ذہن صاف ہو جاتا تھا تو صاف ہو جاتا تھا، ایسا چلتا تھا۔ تو اصل جو اعتراض ہے دیکھیے وہ یہ ہے کہ جو مولانا سعد صاحب کا جو بیان ہے تو اس میں انہوں نے کہا، جو میں نے نا اس کو لکھا، اس کو الگ سے میں نے لکھا اس کو، دیکھیے اس میں پڑھتا ہوں ایک مرتبہ، کہ سننے میں الگ لگتا ہے، پڑھنے سے وہ دیکھنے سے لکھنے سے الگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جو جس پیراگراف پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے، تعلیم و تعلم ذاتی خرچ سے ہٹ جائے گا تو پھر معلم و متعلم یعنی پڑھنے پڑھانے والے دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ سنت سے ہٹ گیا ہے، فلانا ہو گیا، ٹھمکانا ہو گیا۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا کہ پڑھنے پڑھانے کا کام اپنے خرچے پر بھی ہونا چاہیے، ہے نا۔ اس کے بعد آگے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتے، ان کو جلانے کے قابل بناتے، فروخت کر کے آمدنی سے ازواج مطہرات کے گھروں میں تازہ گوشت پہنچایا کرتے۔ یہ طلبہ کا کام تھا، یہ طلبہ کا کام تھا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے جو الگ ہے، دیکھیے اس کی تشریحی باتیں ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک معلم یعنی وہ جو صحابہ گوشت پہنچاتے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا سوچتے تھے، ہمارا ایک معلم ہے، اس کے 11 گھروں میں گوشت پہنچانا ہے روزانہ۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ اندازہ کیجئے۔ یہ ہے جس پہ اعتراض ہے۔ اب یہاں پر جو روزانہ کا لفظ آیا ہے وہ حدیث کے ذیل میں نہیں آیا، بلکہ ایک بات سمجھانے کے لیے آیا کہ جو صحابی گوشت پہنچاتے تھے ان کے ذہن میں یہ بات رہتا تھا کہ ہم کو روزانہ گھر میں گوشت پہنچانا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ روزانہ گوشت پہنچاتے رہتے تھے، ایک ٹائم پیریڈ کے۔ اور اس کو جو ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں باب باندھ کر کے کہ تعلیم و تعلم اپنی کمائی سے کرنے کا بیان باب باندھ کر کے اس کو ذکر کیا، اس حدیث کو، ہے نا۔ تو یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن چڑھانے والوں نے چڑھا دیا، غلط باتیں پہنچا دی۔ اور وہ جو ہم جیسے بڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی معتبر لوگ ہوتے ہیں، وہ دور دور سے ان کو فون آئے، طرح طرح کے خطوط آئے، تو ان کا ایک ذہن بن گیا، انہوں نے بات کہہ دی۔ اچھا جو بات کہہ دی اس میں بھی قابل گرفت بہت ساری باتیں ہیں۔ 3 منٹ اور 30 سیکنڈ کے بعد انہوں نے کہا کہ گھروں میں یعنی ازواج مطہرات کے گھروں میں خبر بھجوائی۔ مفتی نعمانی صاحب مدد اللہ علیہ نے کہا کہ گھروں میں خبر بھیجائی کہ کچھ کھانے کا ہے، تو گھروں سے شکایتیں آئی۔ اب بتاؤ یہ بات اگر بریلیوں کے اور ہمارے غیر مقلدین بھائیوں کے پاس پہنچ جائے کہ ازواج مطہرات شکایتیں کرتی تھیں، کون سی حدیث میں ہے، تو بتاؤ کتنا ہنگامہ ہو جائے گا۔ رائے کا پہاڑ بن جائے گا۔ اور ان کا کہنے کا بھی اس کو بولتے ہیں انٹینشن، ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اور نہ مولانا سعد صاحب کا کہنے کا یہ مقصد تھا۔ مولانا سعد صاحب کا کہنے کا جو مقصد ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے، ان کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ مدارس دینیہ میں 3% لوگ پڑھنے جاتے ہیں اور 97% لوگ کہاں پر رہتے ہیں بھائی؟ کاروبار میں، دھندوں میں، گھروں میں، اسکول کالجز میں، ہے نا، اور ادھر ادھر ہیں۔ تو ان تک دین کیسے پہنچے؟ مفتی نعمانی صاحب و مدارس دینیہ والے جو ہے ان کا انٹینشن یہ ہے کہ مدارس دینیہ بہت مضبوط ہوں تاکہ فقہ کی، عقائد کی اور باطل جو ہمارے اوپر سازشیں کر رہے ہیں ان سے عوام کی، امت کی حفاظت ہو سکے، ہے نا۔ اس کے لیے وہ مدرسوں میں بچوں کو لا کے اتنا مضبوط بنا رہے ہیں کہ وہ یہ سارا چیزوں کو فیس کر سکے، ہے نا۔ اور مولانا سعد صاحب کا انٹینشن کیا ہے کہ علماء کام کی رہبری کریں اور 97% امت تک کام کیسے پہنچے، تو اس کے لیے جو مساجد کو آباد کرنا ہے یہ محنت مضبوط کیا جائے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے علاقوں کی ایسی کارگزاری آئی کہ علماء کرام اپنا جو تعلق مطلب مدارس میں پڑھاتے، مکاتب میں پڑھاتے یا جابس کرتے ہیں، وہ مسجد کی آبادی میں حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کو تجوید کا حلقہ لگاتے ہیں، مسائل کا حلقہ لگاتے ہیں، عقائد کا حلقہ لگاتے ہیں۔
تو مولانا صاحب اس پہ لانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ترغیب دے رہے ہیں. دیکھو ایک ترغیب تو یہ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی ذہن بنے کہ ہم بغیر تنخواہ لیے بھی کچھ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ جتنا مقدر ہو امت کو دیں، دین سکھائیں. جگہ جگہ 97% امت کو مسجد میں لا کر کے دین سکھائیں. اور دوسرا ترغیب دین سیکھنے والوں کو دے دے کہ بھائی صحابہ کے زمانے میں اتنا حالات ہونے کے باوجود وہ لوگ کما کر کے تازہ گوشت گھروں میں پہنچاتے تھے، آپ بھی پہنچاؤ ان کے گھروں میں کچھ. بالکل صحیح بات ہے نا، یہ سارا معاملہ ہے. ہاں اب اس میں ایک بات جو آپ نے بعد میں کہی کہ بھائی عوام کو کیا کرنا چاہیے. عوام کو مولانا سعد صاحب اور مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب مدد ذل علی دونوں کا بہت بہت احترام کرنا چاہیے. اپنے کو ان لڑائیوں سے دور رکھنا چاہیے کہ ابھی بات آئی ہے، بعد میں کھلے گی بہت ساری، لیکن دونوں بزرگ امت کے لیے مخلص ہیں اور دونوں امت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. اور ان کے درمیان یہ اختلاف کا ہو جانا کوئی نیا کام نہیں ہے، شروع سے ہوتے آ رہا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے کہ بھائی وقتی طور پہ کوئی بات آ جاتی ہے، پھر صحیح بات جب سامنے آ جاتی ہے تو ہمارے بزرگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس سے رجوع نہ کریں، اس کو چھوڑ نہ دیں. مولانا سعد صاحب نے کئی بار رجوع کیا، وہ بہت سی باتیں چھوڑ دی. ایسے بھی دوسرے بزرگ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے کہ ان کے سامنے جب بتایا جائے کہ آپ کو چڑھایا گیا ہے، آپ کو غلط باتیں پہنچائی گئی ہے، تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. جی بالکل صحیح بات ہے. ہاں عوام الناس کو بالکل اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے، اور دونوں ہر طرح کے جتنے علماء ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، چاہے ہمارے موافق ہوں یا ہمارے مخالف ہوں. حضرت جی مدد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دین کے کام کرنے والے ہمارے رقیب نہیں ہیں، ہمارے رفیق ہیں. بے شک سبحان اللہ. سب کو مل جل کر کے کام کرنا ہوگا، سارے کام ہوں گے تب جا کر کے ہمارا دین بھی محفوظ ہوگا، ہم بھی محفوظ ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات کی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کو بھی اللہ پاک بہت خلاصہ کر دیا. جی بہتر انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. آپ سے بھی درخواست ہے دعا فرمائیں. وعلیکم السلام. انشاءاللہ ضرور.